بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 سپٹمبر ہے، دن ہے ہفتے کا، اور سن ہے 2022۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے شرک، جس کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں سمجھیں گے۔ تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شرک۔ تو شرک کے اس سلسلے میں ہم سورہ الانعام کی آیت 152 یعنی 152 6 اور 152 اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم سے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ انہیں کہیے گا کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کر دیا ہے۔ وہ ذیل کے احکام کی نافرمانی حرام ہے، یہ کہ تم اس کے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا۔ یہ نمبر 1 ہے۔ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نمبر 2 ہے۔ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرنا 3 نمبر۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی 4 نمبر۔ اور بے حیائی کے قریب نہ جانا، خواہ وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور کسی جان کو قتل نہ کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، سوائے اس کے اس کا قتل کرنا لازم ہو 5 نمبر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ جو مذکورہ بالا احکام کی بجاوری کا حکم دیتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو کہ ان احکام کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس میں جو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی الحکم۔ شرک فی الذات کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور اللہ کا وجود تسلیم کرنا،
اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ ازلی ابدی عالم الغیب، حاضر و ناظر، مرادے دینے والے، دستگیر، مشکل کشا وغیرہ کی جو صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، غیر اللہ کو ان صفات کا حامل ٹھہرانا۔ اور شرک فی الحکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم نامہ قرآن کریم کے ساتھ کسی اور کتاب کو اس کی مانند واجب الاتباع قرار دینا۔ اللہ تشرکو بہی شیئا، اس میں شرک کی ان 3 اقسام سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر پہلی ہے شرک فی الذات۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اہل اسلام میں تینوں چیزیں موجود ہیں۔ شرک فی الذات کے ضمن میں تصوف کی انتہائی اعلیٰ اور آخری منزل تسلیم کی گئی ہے۔ ہمہ اوست یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ ہے، حالانکہ ارشاد باری جو ہے وہ اس نے فرمایا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء 42/11، یعنی کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کی مثل نہیں۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کے لیے تثلیث کا انکاری ہے، لیکن ادھر ہر چیز کو خود اللہ تعالیٰ اللہ بتایا جاتا ہے۔ ادھر ہر چیز کو خود اللہ بتایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جتنے کنکر اتنے شنکر کا نظریہ چل رہا ہے، لیکن نظریہ ہمہ اوست کے مطابق ہر چیز شنکر قرار دی جاتی ہے۔ شرک فی الصفات، ازلی ابدی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے، لیکن یہاں روح کو غیر فانی مانا جاتا ہے۔ حاضر و ناظر اور ہر فرد و بشر کے ساتھ ہر جگہ موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ 57/4۔ اے نو انسانی، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں شیطانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر فرد کے ساتھ ہر جگہ ہر وقت موجود مانا جاتا ہے۔ اس طرح سے حاجت روا اور مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن یہاں اللہ کے زندہ بندوں کو جو خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور متوفی بزرگوں کو جو زندگی بھر اللہ کے محتاج رہے، مرادے دینے اور مشکلیں حل کرنے والا ٹھہرایا گیا ہے۔ حالانکہ اس کارخانہ کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ قرآن کریم نے جنگ احد کی شکست کا ذکر انتہائی وضاحت کے ساتھ صرف اس لیے پیش کیا کہ دیکھ لو حضور خاتم النبیین سے بڑھ کر کون اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے، لیکن مشکل کشائی میں خود انہیں بھی کوئی عمل دخل موجود نہیں۔ اگر رسول کریم مشکل کشا ہوتے تو میدان احد میں شکست نہ ہوتی۔ حالانکہ حضرت علی بھی اس وقت موجود تھے جنہیں مشکل کشا ٹھہرایا گیا ہے۔ اس ضمن میں خود رسول اکرم سے مندرجہ ذیل جو میں آیت بیان کرنے والا ہوں، درجے قرآن کر دیے گئے ہیں کہ کارگاہ کائنات میں انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ 7/188۔ اے رسول اعلان کر دیجئے گا کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں، سوائے اس کے کہ مجھے بھی نفع اور ضرر اللہ تعالیٰ کے قانون مشیت کے مطابق ہی پہنچتا ہے۔
کل لا املکو لنفسی ضرم ولا نفعن الا ما شاء اللہ 10/49۔ یہ اس کا ترجمہ بالکل 7/188 کے مطابق ہے۔ کل انی لا املکو لکم ضرم ولا رشدا 72/21۔ اے رسول اعلان کر دیجیے گا کہ بلا شبہ میں تمہارے لیے بھی کسی نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں۔ یہ یعنی ان آیات کریمات کے مطابق کسی بڑے سے بڑے نیکوکار اور انتہائی تقوی شار فرد کے متعلق بھی یہ تصور کرنا غلط ہے کہ اسے مرادیں دینے والا اور مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر قرار دیا جا سکے۔ اب دوسرا نمبر ہے شرک کا شرک فی الحکم۔ تو شرک فی الحکم کے متعلق قرآن کریم کا یا اعلان عام ہے ولا یشرکو فی حکمہ احدا 18/26۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ این الحکم الا للہ 6/57 12/40۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم ہے ہی نہیں، لیکن اس کے خلاف کھلے بندوں حکم چل رہا ہے کہ یہ حکم اللہ کا ہے اور یہ رسول کا ہے، یہ حکم اللہ کا ہے اور یہ حکم حدیث کا ہے، یہ حکم قرآن کا ہے اور یہ حکم فقہ کا ہے، یہ حکم قرآن کا ہے اور یہ حکم پیران طریقت کا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا اکلوتا حکم نامہ ہے اور اس کی ایک اکلوتی کتاب ہے جو اس کے مقدس رسول کے ذریعے اقوام عالم کی طرف نازل کی گئی تھی، لیکن اس کے حکم میں روایتوں کی ہزاروں کتابیں اور فقہ کی سینکڑوں کتابیں اور لاکھوں کتابیں، تصوف اور متوفی بزرگوں کے ملفوظات کی شریک کر لی گئی ہیں۔ کاش کہ قرآن کریم کے اس حکم ولا یشرکو فی حکمہ احدا 18/26 پر غور کیا جائے۔ تو اس سے آگے والا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا حکم دیا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور ماں باپ جو ہے ذریعہ پیدائشیں۔ کوئی فرد بشر والدین کے بغیر عالم وجود میں نہیں آ سکتا۔ نیز ہر شخص کا خالق اللہ بھی ہے اور باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے۔ جس طرح نہ اللہ دو ہو سکتے ہیں، اسی طرح نہ کسی فرد و بشر کے باپ دو ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مائیں دو ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق۔ قرآن کریم کا اسلوب بیان یہ ہے کہ الفاظ کے حقیقی استعمال کے ساتھ ہی ان کے مجازی بھی استعمال کرتا ہے۔ تو 6/138 یا 6/141 میں قتل اولاد کا بطور مجاز ذکر آیا ہے کہ پیروں کے مرید اولاد کے منہ سے چھین کر اور ان کے پیٹ کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی ادا کردہ نعمتیں پیروں کی نظر کر کے قتل اولاد کرتے ہیں۔ اس طرح لا تقتلوا اولادکم من املاق کے الفاظ میں قتل مجازی یعنی اولاد کو غربت کے بہانے مناسب تعلیم و تربیت نہ دینے سے روکا گیا ہے۔ جس بچے کی صحیح تربیت نہ کر کے اسے شریف شہری نہ بنایا جائے تو وہ بڑا ہو کر یا تو بوجھ اٹھانے کا پیشہ اختیار کرے گا یا بھیک مانگایا
यानी भीख मांगना शुरू कर देगा, जेब तराश बन जाएगा, हर घड़ी कत्ल होता रहेगा। अमूमन ऐसे बच्चे गरीबों के होते हैं जिनके वालिदैन गुर्बत के बहाने बच्चों की मुनासिब तरबियत नहीं करते। इस आयत में मुआशरा के वो गुरबा मुखातब हैं जो पहले नंबर पर तो पीरों के तवाहमाती नजरानों की अदायगी के जरिए गुर्बत को खुद दावत देते हैं, और फिर ये कि हम गरीब हैं, भूखे हैं, औलाद को मुनासिब तालीम नहीं दे सकते, तो वो औलाद को मुनासिब तालीम से महरूम कर देते हैं। इस तरह चूंकि औलाद बाइज्जत रोटी कमाने के काबिल नहीं हो पाती, यानी ना वो औलाद को पढ़ाते हैं और ना हुनरमंद सब बनाते हैं, इसलिए उनकी औलाद बाइज्जत रोटी से महरूम होकर उम्र भर कत्ले मिजाजी के पल्ले पड़ी रहती है। ऐसे वालिदैन को हदायत की गई है कि अपनी बसात के मुताबिक औलाद को मुनासिब तरबियत से महरूम करके कत्ल न किया करो। जिस गलत माशरे के तुम फर्द हो, उसकी गलत बख्शियों के समरात से तुम्हें भी हिस्सा जरूर मिलेगा। अब उसके मुताबिक ही औलाद को बाइज्जत रोटी कमाने के काबिल बनाकर उसे कत्ले मजाजी से बचना ये तुम्हारा फर्ज है। एक लफ्ज इसमें आया है नाहनो नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, तो इसका लफ्जी तर्जमा ये है कि हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उन्हें, यानी तुम्हारी औलाद को। इन अल्फाज से रवायती तफासिर ने यह तस्वर दिया है कि अमीरों को बेतहाशा दौलत और गरीबों को भूख नंग, ये अल्लाह ताला की ही तकसीम है। और नाहनो नर्ज़ुकुकुम के अल्फाज में अल्लाह ताला ने गरीबों की भूख नंग को अपनी ही अता करार दिया है। अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि कुरान करीम ने अव्वलीन सबक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मुताबिक किसी की भूख नंग को रब्बुल आलमीन की तरफ मंसूब किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि रब का माना ही नुक्ता आगाज से शुरू करके नुक्ता अंजाम तक पहुँचाने वाला, और आलमीन के लफ्ज में से कोई एक मुतनफ़स भी खारिज नहीं किया जा सकता। यानी अगर गरीबों की गुर्बत को अताए इलाही करार दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही नहीं रहता। रिज़्क के सिलसिले में अल्लाह ताला जो खुदाबंद आलम ने तकसीम कार करके हल चलाना, बीज डालना, पानी देना इंसान का हिस्सा करार दिया है, और बीजों के एटमों को फोड़कर इन अंगूरी निकालना, या उसमें जो शूट निकलती है उन्हें सलाने, बढ़ाने, उन्हें पौधे बनाने और पौधों को समरबार करके पकाने का सारा काम आपने जिम्मा लिया है। चुनांचे अरशाद बारी ताला है कि अफर आयतुम मा तहरुसून आंतुम तजरऊना अम नहनु ज़ारिऊन 56/63 to 64। क्या तुमने गौर किया है, यानी तुम्हें गौर करना चाहिए कि तुम जो खेती करते हो, ये जो कल्टीवेशन करते हो, खेती का हल चलाकर बीज डालते हो, क्या उसे पैदा करके समर बार तुम करते हो या हम करते हैं? ये काम तुम नहीं करते, ये काम हम करते हैं। तो ये जो मज़कूरा बाला तकसीम कार के मुताबिक खेती के माहासल में काश्तकार का हिस्सा सिर्फ उतना है जितना वो काम करता है, बाकी सब का सब हिस्सा अल्लाह ताला का है, क्योंकि ज़मीन उसकी, पानी उसका, ज़मीन में बीजों की अंगूरी निकालने की खसियत उसकी पैदा करदा, अंगूरी को बढ़ाकर पौधे बनाने वाले ज़राए उसके, पौधों में दाने पैदा करने वाला चांद उसका, फसलों को पकाने वाला सूरज उसका। तो इससे ज़ाहिर है कि ज़मीन में से हासिल करदा रिज़्क में काश्तकार की मेहनत कितनी है,
اور اللہ تعالیٰ کے کام کا کتنا حصہ ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ زمین کی پیداوار میں کیا یہ تصور قرآنی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس کی تقسیم اس طرح ہو کہ بعض کے ہاں رزق ضرورت سے زائد ذخیرہ اندوزی کی صورت میں موجود ہو اور بعض کو ان کی غذائی ضروریات کے مطابق بھی میسر نہ ہو۔ اس کا فیصلہ جو ہے تو وہ اللہ کر سکتا ہے، جو کہ 2/29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہی وہ عظیم الشان ذات ہے جس نے زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ زمین کی پیداوار میں تقسیم رزق کی روح سے جو ناہمواری اور عدم توازن بصورت مشہود موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم نہیں۔ جس طرح تقسیم کار کی روح سے انسان کا حصہ ہے ہل چلانا اور بیج بونا، اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اسے پیدا کرنا، پکانا، 56/63 and 64۔ اسی طرح انسان کی بوئی ہوئی فصلوں کو اگانا، پکانا وغیرہ تو اللہ کا حصہ ہے، لیکن کھیت سے حاصل کردہ رزق کو مساوی انداز سے تقسیم کرنا انسان کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ ہاں، اس نے حکم دیا ہے کہ رزق کی تقسیم مساوی اور متوازن ہونی چاہیے، اور یہ تقسیم ہر مملک کے سربراہ کے ذمہ ہے۔ جیسے حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک، بغیر حساب، 38/39۔ اے سلیمان، یہ حکومت ہماری بے حساب بخشش ہے، اب یہ تیرا کام ہے کہ تو عوام پر احسان کرے، انہیں ضروریات کے مطابق دے یا اپنے اور اپنے عملہ کے لیے روک لے۔ حضرت سلیمان نے متوازن معاشرہ قائم کر کے متوازن تقسیم رزق کا انتظام فرمایا۔ حضرت یوسف نے سربراہ مصر کی حیثیت سے رزق کا 14 سالہ کنٹرول کر کے رزق کی مساوی تقسیم فرمائی۔ تو اس کے مقابلے پر مصر کے سربراہ فرعون کا جرم یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے تقسیم رزق میں عدم توازن قائم کر رکھا تھا، جس کے متعلق قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے 28/4 میں، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْہُمْ۔ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی تھی، یعنی اس نے اپنے عوام کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ان میں سے ایک گروہ کے حقوق ربوبیت غصب کر کے اسے کمزور کر دیا تھا۔ پس از روئے قرآن کریم تقسیم رزق سربراہ مملکت کا فریضہ ثابت ہو چکا کہ خواہ وہ کسی کو غریب کر دے یا امیر بنا دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی تقسیم کار کے مطابق نحن نرزقکم و ایہم کا معنی صاف صاف ثابت ہو چکا کہ ہم تمہارے لیے بھی رزق پیدا کرتے ہیں اور تمہاری اولاد کے لیے بھی۔ یہ تو سربراہوں کا کام ہے کہ وہ فرعونی تقسیم کے مطابق بعض کو امیر اور بعض کو وہ غریب بنا دیتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں تم محصور ہو اس میں اپنی بساط کے مطابق اولاد کو باعزت روٹی کمانے کے قابل بنا دیا کرو اور اپنے اس فرض سے غفلت کر کے انہیں قتل نہ کر دیا کرو۔ اس پر مشاہدات گواہ ہیں کہ غریب تو رہے ایک طرف، امیر طبقہ میں بھی جو لوگ اولاد کی تربیت سے غفلت کرتے ہیں ان کی اولاد بھی مجازی طور پر قتل ہو جاتی ہے، اور غریبوں میں سے جو لوگ قرآنی حکم کے مطابق اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں ان کی اولاد اس حالت میں کہ باپ گسیارا ہے،
مگر بیٹا ایک ممتاز مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اور اس قرآن کریم کی اس آیت میں آتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حرم اللہ الا بالحق، تو یہ اس الفاظ میں الا بالحق کی استثناء پر قابل غور ہے کہ اس شخص کو قتل کرنا منع نہیں جس کا قتل کرنا لازم ٹھہرتا ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے متعلق ہے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو 5/45، یا وہ حکومت کا باغی ہو اور ملک میں فساد برپا کرنے والا ہو 5/33۔ لیکن واضح ہے کہ قاتل باغی اور فسادی کو اگرچہ قتل کرنا لازم ہے، لیکن یہ کام انفرادی طور پر نہیں کیا جائے گا۔ یہ کام بھی اسی طرح حکومت وقت کا ہے، جیسے 24/2 میں ارشاد ہوا ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد کو سر عام 100 کوڑے لگاؤ۔ لیکن کوڑے لگانا حکومت کا کام ہے، عوام کا کام نہیں۔ اب عوام کا فرض صرف اتنا ہے کہ بدکار مرد عورت کو حکومت کے پیش کر کے ان کے خلاف شہادتیں دے دیں۔ جس طرح انہیں کوڑے لگانا حکومت کا کام ہے، عوام کا نہیں، اسی طرح قاتل کو پھانسی کے تختے پر لٹکانا بھی حکومت کا کام ہے، عوام کا نہیں۔ اگر یہ کام یعنی قاتل اور باغی کو قتل کرنا وغیرہ انفرادی طور پر کیے جائیں تو معاشرہ فساد سے بھر جائے گا۔ تو یہ تھا اس آیت کا مفہوم اور اس کی تشریح۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔